سیدھی بات ہے. جتنی ڈرونی ان کے بھگوانوں کی شکلیں ہیں, یقین کریں کہ ترا نکل جاتا ہے بندے کی شکل پڑے تو ہمارا دھیان انہوں نے کروایا. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ہم کیوں موجود ہیں, بندر کی گھنٹی ہے, ٹلی بجائیں اور جائیں. تو یہ تقریباً 5 سے 6 مہینے پہلے میرا پلان تھا کہ ہم قرآن کی کمپائلیشن, پھر حدیث, پھر اسلام, پھر اصلاح, اس کے اوپر بات کریں گے. انہوں نے اڑتا ہوا تیر ایکس مسلمز کی سپورٹ کرنے میں جو طوفان بدتمیزی, جو چھچورا پن, جو لوفر پنتی, جو انہوں نے لنڈا بازار لگایا ایکس مسلم کی سپورٹ کے اندر, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, جب آپ نے منہ سیدھا کر کے گال دائیں والا ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے تو چانٹا تو پڑے گا. جس طرح وہ سلمان خان کی ایک مووی تھی نا جی, اس مووی کے اندر, وہ جڑوا مووی تھی سلمان خان کی, اس ٹائم میں کالج میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا, تو جڑوا مووی آئی سلمان خان کی. اس میں سلمان خان کو ایک بری عادت تھی کہ اس کے سامنے اگر کوئی جھکتا ہے نا تو وہ ٹپاک کر کے چانٹا مارتا تھا. تو میرے ہاتھ کے اندر بھی بری عادت ہے. تو ٹنی جو ہیں وہ اگر اپنا منہ, پچھواڑا, دماغ, کوئی چیز بھی ہمارے سامنے پیش کریں گے, ہم ان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. ہم نے اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا اللہ کے حکم سے. تو انہوں نے جب پیش کر ہی دیا اپنا دھرم تھالی کے اوپر رکھ کر, تو ہم نے کہا بھگتو, اب تمہیں ہم دیکھ لیں گے. تو یہ مرزا حسیب بھائی اصل میں کیس یہ ہوا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ حقیقت ہے میرا بھائی, ورنہ میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا تھا. ہم تیار ہیں, ہماری چیزیں تیار ہیں, مگر یہ کہتا ہے نہیں بیٹھے نا ہمارے ساتھ بات کرے, تو پھر ٹھیک ہے بھگتو. میں نے ان کو کہا تھا چوپو, ایکس مسلم نے سپورٹ کرنا ہے نا, نیشنل ٹی وی تے بلانا ہے نا, فریڈم آف سپیچ نا, اسلام کو گالی دینی ہے, مسلمانوں کو مارنا ہے, ان کے گلے دبانے ہیں, ان پہ ظلم زیادتی کرنی ہے نا, تے بھگتو بڑیاں نو روو جمن والےاں نو. جی جی عامر بھائی, اسی طرح نا ایک پروگرام پریزرویشن آف قرآن کا پال ولیمز جو ہے ریورٹ مسلم, ان کے چینل پہ بھی ہے, بلاگنگ تھیولوجی پہ, وہ بھی بڑا زبردست پروگرام ہے اور دیکھنے کے لائق. ہم بھی اسٹریم کی ہے اس کے اوپر, جو لوگ انگلش سمجھ سکتے ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں. جی 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 ٹھیک ہو گیا, زبردست. بلاگنگ تھیولوجی بڑا اچھا پروگرام ہے, اور وہ میرے خیال سے نیو مسلم ہے, ریورٹ مسلم ہے, رائٹ؟ بالکل بالکل, پال ولیمز نام ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. جی جی میں نے ان کا ایک دو پروگرام سنا تھا. ابن تیمیہ کی کتاب ہے در اتعارض العقل والنقل, اس کے اوپر انہوں نے ایک جو گورا ہے اس نے کتاب لکھی, بلکہ اس کی کتاب کا در اتعارض عقل والنقل ایک بڑی کتاب ہے. اس کتاب کا خلاصہ انگلش کے اندر انہوں نے چھاپا تھا, تو وہ پروگرام میں نے سنا. تو وہ بلاگنگ تھیولوجی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اس میں نو ڈاؤٹ. جی, اور بس جزاک عامر اللہ. بھائی بہت جی جی, شکریہ وقت دینے کا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا حسیب بھائی ہمارے ساتھ تھے, اسٹیج چھوڑتے جائیں, جو دوست بات کر لیں تاکہ اور لوگوں کے لیے بن جائے جگہ. جناب واقع صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, دوستوں کو ٹائم انشاءاللہ ملے گا یار, جتنا ہمارے پاس اویلیبل ہوا. واقع بھائی بات کر لیں بھائی. اہلن. جی جناب, آواز آ رہی ہے آپ کو واقع بھائی؟ مائک ان میوٹ کر لیں. واقع دس ٹائم فار افریقہ. اچھا جی, مسلم بینگ بھائی, واقع بھائی پھر آپ جا سکتے ہیں, آپ جی اسٹیج جناب, چھوڑ دیجیے, کیسے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. مسلم بینگ بھائی ٹھیک, بالکل. میں اصل میں بس یہ کچھ 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنے آیا تھا. آج کل ایک ایشو آپ کو پتہ ہے چلا ہوا ہے, وہ بین بھائی والا جو سوال آیا ہے اس کے اوپر. ہاں کام سیٹس میں, جی جی. ہاں کام سیٹس میں, تو اس کے اوپر کچھ لوگ ظاہر ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. تو وہ ذرا ان کا جو ڈیفینس ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. میرا وہ ارادہ یہ تھا, کہتے ہیں, ڈیفینس سے پہلے میں رکھ دوں, میرا ارادہ تھا اس کے اوپر نا, پہلے یہ جو فرائیڈے آ رہا ہے نا, جو کوسچن آنسر سیشن رکھا ہے, یہ میرا ارادہ تھا میں انسیسٹ کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل میں بات کروں گا, اس کے فطرتی ہونے نہ ہونے پر جو اعتراضات ہیں, جو آرگومنٹس ان پر. انفارچونیٹلی مجھے پتا تھا کہ میں آکوپائی رہوں گا, کیونکہ کچھ گیسٹ وغیرہ ابھی ہیں گھر کے اندر. تو میں جو ہے وہ نارملی جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اکیلا ہی ہوں, تاکہ میں کھل کے بات کر سکوں, کیونکہ میں نے ظاہری بات ہے پھر اس طریقے سے بات, مجھے عادت ہے کھل کے بات کرنے کی. تو اگر میں انسیسٹ کا ٹاپک رکھ لیتا, میں نے اس پہ کھل کے بات نہیں کر سکنی تھی, اس لیے میں نے اس کو اسکپ کر دیا ہوا ہے. مگر آپ اپنی بات رکھ لیں, جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں, جو ان کا آرگومنٹ ہے وہ رکھ لیں. جی جی بالکل, میں بھی اس کو ذرا بڑا مختصر طریقے سے ہی رکھوں گا, تاکہ آپ بھی اپنے جو آپ کی نارمل طریقے سے آپ اس پہ رائے دے سکتے ہیں. ان کا اصل میں یہ کہنا ہے کہ یہ جو مسلمز ہیں یہ اصل میں سوال نہیں پوچھ سکتے, اس لیے ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے اس قسم کے یہ سوال مطلب پوچھنا. تو ان کی چونکہ, اور پھر وہ مثالیں یہ دے رہے تھے کہ اگر آپ ان کا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر تو اس طرح کی بے شمار معاذ اللہ غلاظت بھری ہوئی ہے.
تو یہ کس طریقے سے اس کو وہ سپورٹ کریں گے. تو اس لیے ان کے لیے یہ سوال پوچھنا جو ہے یہ نہیں بن سکتا ان کا. میرے خیال میں شاید اکیلا رہ گیا ہوں. اچھا چلیں میں جب تک آپ آتے ہیں میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. ہاں جی. اچھا دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آواز آ رہی ہے میری عامر بھائی؟ جی السلام علیکم بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. جی 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 بات کریں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں بیک سائڈ پہ نکل گیا. جی آپ بولیے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اصل میں یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کی اپنی جو کتابیں ہیں اس کے اندر اس طرح کی بے شمار چیزیں موجود ہیں کہ جس کو یہ ڈسکس نہیں کرتے. لکھی ان کی ہوتی ہیں لیکن یہ ڈسکس نہیں کرتے، تو اس لیے یہ لوگ سوال نہیں پوچھ سکتے. اس لیے ان کو بڑا ہی عجیب محسوس ہوا کہ جب یہ سوال آیا اور انہوں نے پورے پاکستان میں ہنگامہ کھڑا کر دیا. تو اس حوالے سے آپ کچھ اگر کہنا چاہتے ہیں پھر میں بھی ایک دو جملے بیچ میں ایڈ کر دوں گا اپنے. جو یہ کہتا ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے، حوالہ اس کے ذمے ہے، اور مسلمان کی اسلام کی کتاب ہے قرآن اور حدیث. اگر تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے تو پیش کر دیں. سمپل. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا ہاں اچھا تو ایک دوسرا میں انہوں اس نے. پہ تھوڑی سی اور اس میں تھوڑی ڈیٹیل بات کرنا چاہتا ہوں، معذرت. جی جی تو جی جی یہ ہے پلیز. بنیادی بات. جب آپ یہ کہتے ہیں ان کی کتابوں، جب آپ یہ کہیں گے نا کسی مسلمان کو ان کی کتابوں، تو مسلمان کو دو ہی کتابیں سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے، دو کتابیں میں کہہ رہا ہوں چونکہ ابھی کتابوں میں موجود ہے اس لیے کتاب کہہ رہا ہوں، ورنہ تو کتاب ایک ہے اور دوسری سنت ہے. تو مسلمانوں کے نزدیک دو ہی چیزیں ہیں، کتاب اور سنت. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات. اگر ان سے آپ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا الزام بنتا ہے ہم پہ، ورنہ نزلہ گرے گا سناتن دھرم کے اوپر اور عیسائی دھرم کے اوپر. ٹھیک ہے جی، یہ نزلہ ان کے اوپر گرتا ہے کیونکہ سناتن دھرم کے ہر دوسرے خدا نے اپنی بچی کو اٹھا لیا ہے خود ہی، بلکہ پیدا کر کے ہی پکڑ لیا ہے، بلکہ پیدا ہی اس لیے کیا کہ پکڑ لیا جائے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہاں ماں کی ممتا کا پیار کچھ زیادہ ہی لیا گیا ہے. اسی طریقے سے وہاں بھابھیوں کے ساتھ بھی ہاتھ صاف کیے گئے ہیں. عیسائی دھرم کے اندر بھی جو کرپٹڈ بائبل ہے اس میں بھی ناؤز باللہ بڑے بڑے پاک باز نفوس قدسیہ کی طرف ایسے غلط اعمال کی نسبت کی گئی ہے جن سے دور دور تک کسی عام انسان سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی. میرے جیسا ایک حقیر اور گناہ گار انسان بھی اس چیز کا تصور اپنے دماغ میں نہیں لا سکتا جو پاک نفوس قدسیہ انبیاء کرام کی طرف نسبت ان کی کر دی ہے. تو یہ نزلہ گرے گا ان لبرل اور ایتھیسٹ کا عیسائیت کے اوپر یا سناتن دھرم کے اوپر، ہمارے اوپر نہیں. معذرت کے ساتھ، یا چلو یہودیوں کے اوپر بھی گرا لو، ٹھیک ہے جی، ہمارے اوپر نہیں گرے گا. تو ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث ہے، ایک چیز ہے بس. جی میرے بھائی. اچھا اس کی ایکسٹینشن ہے جو مطلب میں اس وقت آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی میرا اعتراض نہیں ہے ذاتی، مطلب ظاہر ہے ممکن ہے یہ لوگ فیل کریں گے شاید یار یہ آپ اعتراض کر رہے ہو. وہ یعنی وہی وہ جو آدم اور حوا کے آگے جو بچے ہوئے اور ان کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، میں خیال ہے اس میں شاید آپ نے ایک ڈیٹیل سے جواب دیا ہوا ہے. ہاں 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 میں نے دیکھیں جو میں نے بات رکھ دی نا اپنا مسلم بینگ بھائی، وہ اصولی تھی. کہتے ہیں نا ہماری کتاب میں، وہ قرآن میں کدھر ہے حدیث اتھنٹک کے اندر؟ اسرائیلیات تو نہیں نا ہم نے اپنے گلے ڈال دینی جبکہ اس کے بارے میں سری ہو. قرآن کی آیت موجود ہو کہ ان جاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، فاسق خبر ہے اس کی تحقیق کرو. قرآن میں اللہ کہتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں ہے اس پر کھڑے بھی نہیں ہونا. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہارے پاس کسی چیز کا نالج نہیں ہے، جو علم والے ہیں ان سے پوچھو. مراد کہنے کی یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کسی چیز کا اتھنٹک سورس ہی اویلیبل نہیں ہے اس بارے میں، جن کی طرف نسبت ہماری کر رہی ہے، ہم کیسے اس کو اون کریں؟ اور اسرائیلیات کے بارے میں حدیث میں تو پورا اسٹریٹ فارورڈ آ گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا اسرائیلیات کو نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بھائی اس بارے میں خاموشی توقف اختیار کرو. تو ہم کسی موقف کو اون کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، قرآن کے اندر اس طرح کی چیز آئی نہیں، اور اب چونکہ حرمت ہو چکی ہوئی ہے تو ہم اس کا حرمت کے ہی قائل ہیں.
اگر پہلے تھا بھی کوئی تو وہ کسی اور کا ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے. ہم تو حرمت کے قائل ہیں محرمات کے. بلکہ سنن ابن ماجہ کی میں نے روایت پیش کی ہے، میری ایک ویڈیو پڑی ہے واضح حق آفیشیل کے اوپر، جانور کا کیا قصور. حدیث کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو ایک ویڈیو ملے گی جانور کا کیا قصور. اس میں نے ایک حدیث پیش کی سنن ابن ماجہ، اس کا ایک ٹکڑا ہے کتاب الحدود کے اندر. سنن ابن ماجہ میں اتھینٹک حدیث موجود ہے کہ جس کسی نے محرمات کے ساتھ جسمانی تعلق کرنے کی کوشش کی، اس کی حد جو ہے وہ قتل ہے. یاد رکھیں اسلام میں محرمات کے ساتھ محرمات ابدی جنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، محرمات ابدی یا محرمات غیر ابدی جو ہیں، ٹیمپریری محرمات بھی ہیں، ان کے ساتھ یعنی جب تک وہ محرمات ہوں ان کے ساتھ جسمانی تعلق نکاح کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو چاہے کرنے سے اسلام نے حرام فرمایا، اور اس پر حد جو لگی ہے وہ قتل کی ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ان کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایک مورل فلسفی کے یہ کویسچن ہے، تو اس میں کیا برائی ہے کہ اگر یہ کر دیا جائے، اس میں کیا مطلب کیونکہ انسان کی جو مورل فاؤنڈیشن ہے وہ یہ مطلب ایتھیسٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو مورل فاؤنڈیشن ہے وہ اصل میں ان 6 چیزوں پر ہے، جس میں سے جیسے وہ کہتے ہیں کہ کیئر ہے، فیئرنیس ہے، لائلٹی ہے، اس طرح کے وغیرہ 3-4 اور ہیں اس طرح کے. تو یہ کدھر سے آئی اس ہیں؟ بارے میں یہ کدھر سے آئی ہیں؟ یہ کسی بندے نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس نے یہ جو ہے وہ انسان کا جو اس کا یعنی کہتے ہیں نا کہ ہاں اب اس بندے نے کتاب لکھی ہے وہ ایتھیسٹ ہوگا، مجھے نہیں پتا، آپ نے نام نہیں لیا. میں آپ کو بتا دوں تو سیم ہیرس نے کتاب لکھی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اینی ول، آپ کے پاس تو ول ہی کوئی نہیں، آپ کی ساری کی ساری پریکٹس کی ڈٹرمینیشن آپ کے جینز کرتے ہیں. یہ سیم ہیرس کا موقف ہے، اور سیم ہیرس ورلڈ ریناؤنڈ ایتھیسٹ ہے، وہ جبریہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے جینز ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کیا کرو گے، ایون آپ برے ہو یا اچھے ہو. تو موریلٹی گئی تیل لینے، اور موریلٹی تو کریٹ ہوتی ہے اڈاپٹ کرنے سے. موریلٹی اڈاپٹ کرنے سے کریٹ ہوگی نا، آپ سینس کرو گے. اگر ان کے بقول مانا جائے، ہمارے نزدیک تو موریلٹی کا سورس اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات جس کو ٹھیک کہے گی ہم اس کو ٹھیک مانیں گے، جس کو وہ غلط کہے گی ہم مانیں گے. یہی ہماری موریلٹی ہے. جس کو پسند ہے ٹھیک ہے، جس کو نہیں پسند اگلے چونک میں جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایتھیسٹ کی موریلٹی کا سورس کیا ہے. آپ نے کتاب پیش کی، میں آپ کو سیم ہیرس کہہ رہا ہوں. سیم ہیرس جبریہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جینز ڈیٹیکٹ کریں گے، موریلٹی کیسے کام کرے گی. اچھا، تو مقصد کہنے کا یہ ہے موریلٹی کا سورس سب سے پہلے طے ہو، یہ ہے اصولی بات. اس کے بعد آپ آ جائیں سوسائٹی کے اندر. سوسائٹی کے اندر ہم نے تو ان ایتھیسٹ کو دیکھا تھا، یہ جی آپ کزن میریجز کرتے ہیں تو جو سیلولر بایولوجی اور جینیٹکس ہے وہ تو کہتی ہے کہ کلوز بلڈ ریلیشن کے اندر اگر شادی کی جائے تو ویری جینیٹک ڈس آرڈرز آپ کے پاس آ سکتے ہیں، بڑی ہنی کارک ڈیزیز سے آپ کا سامنا پڑ سکتا ہے. تو کام چوک کے رکھو بہن پر آدھا، یہ تو سے زیادہ خطرناک ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میری سینس یہ مانتی ہے کہ اسرائیلیات نے جو واقعات ٹھوکے وہ تو ٹھوکے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر جینز اسی طریقے پر کام کرتے ہیں کہ کلوز بلڈ ریلیشن شپ میں اگر شادی ہو جائے تو ان کے بچوں کے اندر جینیٹک ڈس آرڈرز کے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو میری عقل سائنس کی اس موجودگی کی وجہ سے یہ کہتی ہے کہ اگر پہلے بھی بہن بھائیوں کی شادیاں یا اس طریقے سے انسیسٹ کی اجازت ہوتی کہ بہن بھائی شادی کر رہے ہیں آپس میں، ڈائریکٹ بہن بھائی ایک ہی ماں باپ کے، یعنی ریئل بردر اور سسٹر اگر آپس میں یہ کر رہے ہیں، ممکن ہی نہیں تھا کہ ہیومینٹی سروائیو کر پاتی. کیونکہ اتنے بلنڈر ہو جانے تھے جینیٹیکلی سپیکنگ کہ آج تک ہیومن انسٹنٹ ہو جاتے، سروائیو نہیں کر سکتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ کیا ہے؟ جی 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 سمجھ گیا. یعنی اتنے ملین اور ملین ایئرس کو یہ مانتے ہیں، اور اگر ہم مان لیں کہ بہن بھائی کی آپس میں شادی ہوتی رہی ہے تو وہ جنریشن تو تباہ ہو جانی تھی، کیونکہ ان میں جینیٹک ڈس آرڈرز آ جانے تھے بڑی تعداد کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے انسان کا ہیلدی ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ کوئی کام اور ہوا ہے، جی میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ جو کہ ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ آدم حوا وہ جو پہلے مطلب ہے کہ والدین میں ہمارے جو جد امجد ہیں وہ ہے، تو پھر تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ ان کی پھر آگے جو اولاد ہوئی ہوگی انہی کے آپس میں شادی ہوئی ہوگی. اچھا، اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جیسے حوا آدم علیہ السلام سے کیسے کریٹ ہوئی تھی. چلیں اگر اس کو ماننا ہے، ویسے تو میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام پہلے ہیں نہیں یہ اس بحث میں نہیں جا رہا. 1 منٹ کے لیے یہ مان رہا ہوں کہ آدم اور حوا جو ہیں اس سے سب آئے ہیں، تو حوا کیسے آئی تھی؟ جو بتایا جاتا ہے اس میں پسلی سے آئی ہیں. ہاں تو وہ بھی پسلی سے آ گئی ہوں گی، اگلی اولاد اگلی بیوی بھی. یہ کیوں نہیں مانتے؟ ہاں نا، اگر آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا بن کے ان کی بیوی بن سکتی ہیں
اور ان کا بیٹا پیدا ہو اور اس بیٹے کی پسلی سے اس کی بیوی پیدا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پسلی سے ہی نکلنا ہے تو پھر ساروں کو اگر پسلی سے نکلنا چاہیے تھا نا. نہیں بجا تو پھر پہلے کو بھی پسلی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا, تو ایک پہلا اسپیشل پسلی سے کیس ہے. نکلوا لو. نہیں اسپیشل, وہ بھی اسپیشل کیس تھا, سٹارٹ تھا. یہ میں بھی کس نے کہہ کہا رہا ہوں اسپیشل نا کیس؟ اگر ہاں ان کیس ان کے اگر بچوں کو ہم پسلی سے ہی نکلوائیں تو پھر اس کا ہوں. مطلب یہ ہے کہ پھر ساروں کو آگے پسلی سے ہی نکلنا چاہیے. کیوں؟ تو پھر اللہ نے قرآن میں کہا ہے, میں نے تمہیں دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف اشارہ دیا ہے, تراب ثم نطفہ, پہلا پروسیس تھا کہ تراب سے آپ آئے ہیں. اب یہ پروسیس کتنی دیر چلا مجھے نہیں علم, وہ نطفے میں گریجولی ایوولوشن ہوئی ہے اس کی, وہ نطفے کی طرف چلا گیا. نطفے سے پہلے قرآن کہتا ہے تراب سے تمہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا فیز جو انسانیت کا ہے وہ تراب تھا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہا وَأَنبَتْنَاكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا, انبتناکم من الارض نباتا, ہم نے تمہیں زمین سے ایسے اگایا ہے جیسے درخت اگتا ہے, جیسے پودا اگتا ہے, ایسے اگایا ہے. اب اس پروسیس کو واللہ عالم آپ بڑے زبردست طریقے سے سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں, مگر یہ یاد رکھیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہی صورت بچتی ہے, کہ وہ ملٹیپل صورت ہیں. یہ تب فوکس ہوتا ہے کہ آپ ایک سینیریو مان کے چلیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے, پھر لیکن اس کا ثبوت دینا پڑے گا نا. ثبوت ہے, آدم کا قرآن میں ہے, قرآن میں ہے. بتائیں. اب میں آپ سے پہلا مطالبہ کرنے لگوں, قرآن کی کوئی ایک آیت آپ نے دکھانی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے. کیونکہ بن باپ کے پیدا کیا ہے, اس کا تو ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں. نہیں, بن باپ کے پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے ہیں؟ مطلب عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کے السلام بھی بارے میں نہیں, عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے ہوئے ہیں, پہلے ہیں نہیں. آدم ٹھیک علیہ ہے جی. السلام کا پہلا انسان ہونا قرآن سے ثابت کر دیں. نہیں لیکن مطلب قرآن سے ثابت کر دیں, ہمارے پاس تو چونکہ اس کے اوپر تفسیر کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا. میں کیونکہ تفسیر, ہمارا پھر آپ تفسیر لے کے دیکھیں, تفسیر نہیں قرآن. آپ نے ہم کہا تو ہے نا, کیونکہ جو کیس ٹریڈیشنل. ہے نا, نہیں ٹریڈیشنل, میں ٹریڈیشنل ہوں ہی نہیں, میں اور ہوں. قرآن, میری بات سنیں میری, میں نے آپ سے کیوں سمپل سٹارٹ میں کہا تھا یہ مسئلہ ان لوگوں کو آئے گا جو ڈیٹیلز کے اندر جا کے پھنسیں گے. آدم ساری کیس ہے نا اس چیز کے اوپر کہ آدم علیہ السلام پہلے ہیں. آدم علیہ السلام کا پہلا انسان ہونا یہ ثابت کرنا پڑے گا, قرآن سے ثابت کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں نے اس لیے کہا تھا میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, وہ تھے یہ نہیں تھے, مگر یہ کہہ رہا ہوں جو کیس آپ میرے آرگیومنٹ کو بریک کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں اس وجہ سے مجھے پھر آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ایتھیسٹ اگر یہ کہتے ہیں یا لبرل یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے ہیں, قرآن کی کوئی ڈائریکٹ آیت دکھا دیں. نہیں جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ متفقہ طور پہ جس پہ اتفاق ہے امت کا, یعنی اجماع دوسرے لفظوں میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں, وہ یہی ہے کہ آدم کدھر علیہ السلام اتفاق دکھائیں, کدھر اجماع ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے, دکھائیں اجماع کدھر ہے. آپ کے خیال میں اس کے اوپر اجماع نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے تھے؟ مجھ سے نہیں پوچھنا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میرا سوال مجھ سے نہیں کرنا, مجھے اجماع دکھائیں. جب آپ کہتے ہیں کہ دکھائیں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دکھائیں سے کیا مراد مراد یہ ہے کہ کسی کلاسیکل اسکالر نے اس اجماع کو نقل کیا ہو کہ اس چیز پر اجماع ہے. آسان کر دیتا ہوں, ایک کتاب ہے ابن حزم نے لکھی ہے جس کا حاشیہ لگایا ہے امام ابن تیمیہ نے. اس کتاب کا نام ہے مراتب الاجماع, اجماع کے مرتبے کتنے ہیں. اس میں انہوں نے بڑے بڑے ان مسائل کے اوپر جن پر امت مسلمہ کا کم از کم 8ویں صدی ہجری تک اتفاق تھا کہ یہ اس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے, وہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں آلموسٹ بڑے بڑے. ابن حزم نے پہلے اکٹھا کیا جو 4تھی اور 5ویں صدی کے امام تھے قرطبہ میں, اور پھر ابن تیمیہ نے اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہے جو کہ 8ویں صدی کے امام تھے, 728 کے متوفا. یہ دو کتابیں جو کہ اکٹھی مرچ ہیں, ایک حاشیے میں ہے ایک اوپر چلتی ہے, PDF میں آپ کو مل جائے گی. آپ مجھے اجماع دکھا دیں, میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس پر امت کا اجماع ہو گیا ہو کہ آدم علیہ السلام پہلے تھے. اب میں آپ کو ایسے حوالے دے سکتا ہوں کئی اسکالر کے کہ جن کے نزدیک آدم علیہ السلام پہلے نہیں تھے, پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اجماع کدھر گیا؟ اس کے اندر یہ جو ابھی میں نے ویسے ہی کھولا ہے تو اس کے اندر آپ کو مطلب جو صحیح بخاری ہے اس کی نیچے ایک بھائی کہہ رہے ہیں, رکے حدیث ذرا, ہے وغیرہ موجود ہے. نیچے ایک بھائی کہہ رہے ہیں, نیچے ایک بھائی کہہ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت آپ نے نہیں پیش کی, مجھے امید تھی آپ وہ پیش کریں گے. سورہ نساء کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, یہی ہے نا وہ اس کی بھی ہے, سورہ حجرات میں بھی آیت ہے, ٹھیک ہے. وہ ہے یا ایھا الذین, کیا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, یہی ہے نا جی آیت, ایسا ہی ہے. اس آیت کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف, آدم علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. میں نے کب یہ انکار کیا ہے کہ کسی نفس واحد سے
اس حیات کا آغاز نہیں ہوا، یہ تو حقیقت ہے، مگر چونکہ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے، ان کا پہلا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے چاہیے کہ آدم علیہ السلام کو پہلا انسان کہا گیا ہو. تو جس کی یہ آگے بڑا فرشتوں نے اور ابلیس نے انکار کیا تھا، تو وہ کون تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ پہلے تھے، یہ ہے کہ وہ پہلے ہیں. نہیں انکار حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا، یہ یہاں واقعہ ملتا ہے، یہ نہیں ملتا کہ وہ پہلے تھے. بہرحال ایک جنرل جو ہماری ایک رہی ہے ٹریڈیشن کے اندر، میں آپ جنرل کو نہیں کہہ رہا، ویسے جنرل کا میں جنرل بات. ہاں نہیں ٹھیک ہے، جنرل کا ہم نے کیا کرنا سر، جنرل تو بہت کچھ رہا ہے، جنرل تو وہ کہنا بہت ہے کچھ رہا ہے، جنرل تو جب ہم بہت کچھ. جی جب اس سے ہم ڈائیورٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہمیں پھر اس کے لیے کچھ دلیل دینی پڑے گی کہ یار اس تو کی یہ دلیل ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس سے ڈائیورٹ ہوتے ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے وہ بنا کیسے؟ سوال تو یہ ہے پہلا وہ بنا شخص کیسے؟ کون؟ ہاں پہلا شخص، ہاں نہیں پہلا شخص آدم نہیں، جو عقیدہ ہے. میں یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جو اس سے ڈائیورٹ ہوگا، پہلے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ سارے اکٹھے ہیں. آپ نے پہلے اجماع کہا، آپ جنرل کنسنسس پہ آ گئے ہیں. چلے جنرل کنسنسس جو ہے اس کا جنرل کنسنسس وہی ہے، اجماع کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ایک تو اجماع 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 وہ ہے نا کس جس کو دیکھیں علمی. اجماع جی میری بات سنیں. اجماع میرے خیال میں اجماع اجماع جو ہے نا وہ ایسے منہ زبانی نہیں نہ ہوتا بھائی، مسلم بینگ بھائی، ایسے نہیں ہوتا. اجماع ہے اس پر، اجماع ایسے نہیں ہوتا. اجماع کے لیے ثبوت ہوتے ہیں. اجماع کیسے کام کرتا ہے؟ ایک اور کتاب ریکمینڈ کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کو شوق ہے کتاب کا کہ نہیں، چلو کوئی سن رہا ہوگا تو وہ پڑھ لے گا. جی ابن حزم ہی کی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام، اس میں انہوں نے اجماع کے اوپر بحث کی ہے. بعض اجماع کے اوپر رد کیا ہے، بعض اجماع کے اوپر انہوں نے ثابت کیا ہے، اور اجماع کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز کی ہیں. اجماع حقیقت میں ہے کیا، کن کا اجماع امت مسلمہ میں حجت مانا جائے گا، اس پر بحث ہے. ابن حزم نے 3 قول نقل کیے ہیں. ایک قول نقل کیا ہے اجماع صحابہ امت پر حجت ہوگا، یعنی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس صحابہ کے تمام آثار موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صحابی بھی کسی صحابی یعنی کسی ایسے موقف کے اوپر صحابہ کے اجماع کا اختلاف نہیں کر رہا. یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ جملہ طور پر کسی چیز پر متفق تھے اور کسی صحابہ نے ان کے برعکس قول نہیں دیا، تو اس کو مانا جاتا ہے اجماع صحابہ. تو ابن حزم کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اجماع صحابہ حجت ہے امت کے اوپر. ٹھیک ہے، نمبر 1، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں اور کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں کہ جو شریعت سے تعلق نہ رکھتی ہو. یہ اول زمانے کے، کیونکہ یہ دیکھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، اس زمانے میں تو سب سے اتھینٹک قریبی سورس ہوگا نا نالج کا. تو نمبر 1. نمبر 2، جب اجماع کی تعریف انہوں نے یہ کی ہے کہ امت مسلمہ کے علماء کا اجماع. ٹھیک ہے، اس قول کے اوپر انہوں نے تقریباً 3-4 طریقے سے رد کیا ہے. ایک بات انہوں نے یہ رکھی کہ اگر آپ یہ مانیں کہ امت کے علماء کا اجماع ہو جائے گا تو پھر یہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ اجماع اپنے زمانے کے لیے خاص ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 5ویں صدی کے علماء نے اجماع کیا ہے تو ممکن ہے 6ٹھی صدی کا کوئی عالم ان سے اختلاف کر دے، تو اگر ایسی صورت میں 5ویں صدی کے اجماع کو آپ 10ویں صدی کے مسلمانوں پر تھوپ سکیں گے جبکہ ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ سوال تھا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. ہاں. تیسرا قول انہوں نے نقل کیا کہ امت مسلمہ کا اجماع، کہ پوری کی پوری امت کسی چیز کے اوپر متفق ہو جائے. اس کو ثابت کرنے کے لیے لمبے چوڑے سرویز کی ضرورت ہے. ان 3 قسموں سے خالی اجماع کی حالت نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ ابن حزم جو ہیں ان کو ظاہری بولا جاتا ہے. ظاہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فقط قرآن اور سنہ کو دلیل مانتے تھے، اجماع اور قیاس کے قائل نہیں تھے. انہوں نے قیاس کے اوپر بھی رد کیا ہے، انہوں نے تقلید کے اوپر بھی رد کیا ہے، انہوں نے اجماع کے اوپر بھی ٹیکنیک کے ساتھ رد کیا ہے. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اجماع کہتے ہیں کہ میں اجماع کا رد نہیں کر رہا، اجماع کا میں رد نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کی طرف یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اجماع ہوا ہے، اس کے لیے ثبوت دینا بڑا ضروری ہے. یہ کس قسم کا اجماع؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چونکہ آپ جس اجماع کی بات کریں وہ ایک علمی اجماع جسے کہتے ہیں آپ، وہ ہے ایک ایسا کنسنسس ہے جو مشہور ہو جاتا ہے، اس کا وہ علم، یعنی اس کا علمی رد ہو سکتا ہے آرام سے. دیکھیں ہاں میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. مشہور میں اور اجماع میں فرق ہوتا ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان امہ اس رائے سے اتفاق کرے. اس کو تو اجماع کی ڈیفینیشن کے انڈر رکھیں، یعنی کسی خبر پر اتفاق ہونا کہ یہ خبر صحیح ہے، اس کو تو آپ اجماع میں رکھیں. مشہور اجماع کے اندر نہیں آتا. مشہور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کی خبر ہے کہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں نے آپس میں شادی کی تھی، یہ بات مشہور ہے، متفق علیہ نہیں ہے. یہ 2 چیزوں میں فرق سمجھیں. کسی چیز کا مشہور معروف زبان زد عام ہو جانا
ایک الگ مسئلہ ہے، اور کسی چیز کا خبر پر مسلمانوں کا بالاجماع اکٹھے ہو جانا، یہ بات ٹھیک ہے، یہ الگ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی. میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لیتا، تو نو بس پرابلم. ٹھیک ہے، باقی کنٹینیو کریں سر. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ پیارے بھائی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک پروگرام قریباً 1.5 سے 2 سال پہلے غالباً میں نے زیتون ایف ایم پلس کے اوپر آئی گیس، یا پتہ نہیں لائیو کے اوپر کیا تھا. اس میں نے کچھ دلائل دیے تھے، جس میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ میری رائے ہے، میں اس کو عقیدے کا مسئلہ نہیں کہتا، میری رائے ہے یہ کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں تھے. یہ میری رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی مجھے غلط بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کہ میری رائے ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے انسان نہیں تھے. یہ میری رائے ہے. ان سے پہلے بھی انسان ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے آدم علیہ السلام کو چنا گیا تھا. ان کی تخلیق کیسے ہوئی تھی؟ وہ اسی پروسیس کے تحت ہوئی تھی جس کا اشارہ ہمیں سورہ نساء کے اندر ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آدم علیہ السلام کو ان میں سے چنا گیا، اس کے بعد پھر وہ خبر آپ کو ملنا شروع ہوتی ہے جس کی طرف وحی نے اشارہ کیا ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے انسانیت کی خبر وحی کے اندر قطعی طور پر آپ کو نہیں ملتی. آپ کو اسرائیلیات میں یا قصص الانبیاء کے واقعات میں یا دوسری بائبل وغیرہ میں آدم علیہ السلام کی مٹی یہاں سے لی گئی، فرشتہ لینے گیا، ایسے ہوئی، مٹی بول پڑی، مٹی نہیں گئی، ایک مٹی وہاں سے لی، ایک مٹی کالی لی، ایک مٹی سفید لی، ایک مٹی بوری لی، ایک گیلی لی، تھوڑی خشک لی. یہ ساری ڈیٹیلز جو آپ کو ملتی ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے واقعات. پھر جی آدم علیہ السلام جب ان کا پتلا بن چکا تو انہوں نے ایک دم چھینک ماری، آگے سے اللہ نے کہا الحمدللہ، یا انہوں نے کہا الحمدللہ. اس طرح کے واقعات مشہور کر دیے ہوئے ہیں. اب ان کا نہ تحقیق سے نہ حقیقت سے کوئی لینا دینا ہے. اب ان کا کیا کریں؟ پھر یہ واقعہ جی وہ اصل میں نا آدم علیہ السلام کے حابیل اور قابیل 2 بیٹے تھے، چلو ٹھیک ہے جی، قرآن میں مل گیا آپ کو. ان کا جھگڑا جی کس چیز پہ ہوا تھا؟ ایک کی قربانی منظور ہوئی تھی، ایک کی نہیں. اب اشارہ ملتا ہے قرآن کے اندر آپ کو کہ ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہ کیا. اب اس کے پیچھے قصہ شروع ہو گیا. وہ کہا جی قربانی کیوں دی تھی؟ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں. ان میں سے جو بڑے والا تھا نا، اس نے کہا مجھے یہ والی پسند ہے، دوسرے کو بھی وہی پسند تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی. وہ آپس میں جھگڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا. وہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا. پھر کوا آیا اور کوے نے سکھایا کہ کس طریقے سے آپ نے اس ڈیڈ باڈی کو چھپانا ہے. وہ پہلا قتل ہوا تھا. اور حدیثوں کے اندر آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے کو ضرور جائے گا، کیونکہ اس نے اس گناہ کی ابتدا کی تھی، مرڈر کی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا وہ واقعی یہ قصہ تھا کہ اس وجہ سے ہوا تھا؟ اب اس کا ثبوت کون دے گا؟ ٹھیک. اب یہ ایک آیت دے رہے ہیں، دیکھیں یہ بڑی پیاری آیت دے رہے ہیں احمد بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. دیکھا، بدأ خلق الانسان من طین. انسان کی خلق الانسان من طین، انسان کی تخلیق کی ابتدائی پروسیس جو تھا وہ مٹی سے، من طین. یہ عام مٹی نہیں ہے، تراب نہیں ہے. تین مکسچر ایک مٹیریل کو کہتے ہیں کہ جس سے آپ نے کوئی شکل بنانی ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کہا سما. اب سما تعقیب کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں. سما کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا سٹیپ جو ہے وہ پہلے ہوا ہے، بعد والا آلہ جو ہے وہ بعد میں ہی آئے گا. اس کو سما بولتے ہیں. سما اور بھی کئی قسم کا ہوتا ہے جس میں تعقیب زمانی بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ مکانی بھی ہوتی ہے. یہ ڈیٹیل کے اندر جو عربک گرامر پڑھتے ہیں وہ ان کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر کہا کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِین ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِین. پھر نطفے کا پروسیس شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. احمد بھائی نے بڑی پیاری آیت کوٹ کی اور میری نظر سے گزری، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے ساتھ اگلے بھائی جناب ہیں، جناب دیکھ رہے ہیں یار ایک کوئی آواز ہیک کر کے کوئی آیا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ کہ مجھے برا بھلا بولنا چاہتے ہیں، ان کو جلدی موقع دے دیا جائے، تھک نہ جائے. آواز ہیک بھائی، مائک ان میوٹ کر لیں پیارے بھائی. جی جناب، میں ہندو ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں اکثر آپ کی ویڈیو سنا کرتا تھا، اور پہلے میں الیکٹرا کے نام سے تھا، ادھر سے پتہ نہیں کیا بلاک ہو گیا. کافی کوشش کر رہا تھا، کافی دن سے آپ کو سن رہا تھا. ٹھیک ہے، تو میں ہندو پریوار سے ہوں، تو مجھے آپ کی باتیں ماشاءاللہ اچھی لگتی ہیں،
اور دوسری بات یہ، پہلے میں ڈرائیور تھا تو میں علماء اکراموں کی گاڑیاں چلایا کرتا تھا، انہیں لے کر جاتا تھا